الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل صد احترام بزرگ بھائی اور دوستو، رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جس نے رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا، جس نے لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے جس نے رحمان کی یاد سے جو اندھا ہو گیا، فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آیت کے ترجمے پہ ذرا غور کریں کہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اپنے آپ کو اندھا بنا لیا اس نے کہ وہ اللہ کی یاد کے اندر اپنے اوقات کو صرف نہیں کرتا، فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر ہم شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر اس کی سوچوں پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے خیالات شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے معاملات شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جب چاہتا ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتا ہے اور وہ بندہ بڑی جلدی شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسی بڑی بڑی پریشانیوں سے بچنے کے نسخے بھی ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت نسخہ دیا کہ جس میں ہم اللہ کی یاد کا وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم شیطان کے وار سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے دجل سے، شیطان کے فریب سے محفوظ رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیسا خوبصورت لفظ ہے، آپ ذرا اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت اور نہیں ہے برائی سے رکنے کی قوت مگر اللہ کے حکم کے اندر۔ تو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میرے نبی نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ امت کے حوالے دنیا میں ہی کر دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا معمول بنا لو، یہ تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ دنیا میں ہی عطا فرما رہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا خوبصورت عمل ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس جملے کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا بن جاتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی میڈیسن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس، لیکن جو نسخہ میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نسخہ اختیار کر لو، اللہ تمہیں ساری بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور اس نسخے کے استعمال سے نہ صرف بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا بھی اندراج ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ
کثرت سے پڑھا کرو کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ابو ہریرہ سب سے ہلکے درجے کی جو بیماری اس سے اللہ دور فرماتے ہیں وہ غم کی بیماری ہے۔ اللہ اس بندے کے قریب غم کو نہیں آنے دیتے، غمگین نہیں ہونے دیتے اللہ اس بندے کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان جملوں پہ لگا لیں جو جملے میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا، اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑا فضل کیا اس پہ، بڑی رحمتیں کی ہیں اس پہ، اور وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہو، مجھے ہمیشہ یہ نعمتیں ملی رہیں۔ فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھے، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو کبھی چھینیں گے نہیں بلکہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ کیسا خوبصورت عمل! اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا عوف کافر گرفتار کر کے لے گئے اس کو، ہم بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ کیا کریں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کسی قاصد کے ہاتھ پیغام بھجواؤ اس کے پاس کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دے۔ اب وہ قاصد فرماتے ہیں کہ میں نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے بیٹے کو یہ جملہ بتا کے آؤ۔ دیکھیں ایک تو ہے وظیفہ اور ایک ہے وظیفہ بھی وہ جو میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ زبان نبوت سے نکلے ہوئے وظیفے کی تاثیر ہی کچھ اور ہے، زبان نبوت سے نکلے ہوئے وظیفے کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر بتایا ان کے بیٹے عوف کو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کرو۔ وہ فرماتے میں نے اپنا سر جھکایا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا۔ فرماتے میں پڑھتا جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ سخت تانتوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ جملے پڑھنے شروع کیے ادھر میں پڑھتا جا رہا ہوں اور ادھر میری رسیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، وہ ساری کی ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت عوف باہر نکلے اور باہر نکل کر اسی قبیلے کی ایک اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر اس میدان کے اندر جس کے اندر ان کے سارے جانور چر رہے تھے اس کے اندر سے گزر رہے ہیں، انہی کی اونٹنی پہ بیٹھ کے وہ سارے کے سارے جانور اسی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اور جب حضرت عوف اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ان کے گھر کا میدان سارے کا سارا جو باہر ان کے گھر کے باہر میدان تھا وہ سارے کا سارا اونٹنیوں سے اونٹوں سے بھر جاتا ہے اور یہ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ان کے والد بڑے پریشان تھے کہ میرا بیٹا گرفتار ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ گیا تو بڑے خوش ہوئے اور جب باہر جا کے دیکھا تو اونٹوں کے ساتھ وہ سارے کا سارا میدان بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ اس طرح میرا بیٹا بھی اللہ نے دے دیا ہے اور ساتھ اتنا سارا مال غنیمت بھی لے آیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر اور اس مال کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا، اب وہ مال تمہارا ہے، یہ اللہ نے تمہیں اس پر عطا کیا ہے جو تم نے جملے پڑھے تھے۔ یہ جملے اتنے قیمتی ہیں۔ اور پھر وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی اس وقت اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے غم سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کی رات میرے محبوب ملے تو کہا اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی وسیع ہے اور اس کا میدان چٹیل ہے اور وہاں پر اپنے پودے لگاؤ، جتنے زیادہ پودے لگا سکتے لگاؤ۔ کہا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو فرمایا اپنی امت سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کریں، یہ جنت کے پودوں میں سے پودے۔ جب بندہ دنیا میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک پودا لگا دیتا ہے۔ تو بھائی ہم کیا لگتا ہے ہمارا صبح شام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس جملے کو پڑھتے رہیں، اللہ غموں کو قریب نہیں آنے دیں گے، اللہ بیماریوں کو قریب نہیں آنے دیں گے، اللہ پریشانیوں کو قریب نہیں آنے دیں گے، اللہ مصیبتوں کو قریب نہیں آنے دیں گے، اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیں گے، اللہ دنیا بھی اچھی فرما دیں گے، اللہ آخرت بھی اچھی فرما دیں گے۔
لگے گا کچھ بھی نہیں اور مل اتنا کچھ جائے گا کہ ہم سے سمیٹا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل